بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک جنت کیا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ اور انعام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار مقام یعنی جگہ تیار کر کے رکھا ہے، اس کا نام جنت ہے۔ جنت میں ہر قسم کی راحت، خوشی اور سکھ کا سامان موجود ہے۔ سونے، چاندی، موتی اور جواہرات کے لمبے چوڑے اونچے محل بنے ہوئے ہیں۔ جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے خوبصورت خیمے لگے ہوئے ہیں۔ ہر طرف طرح طرح کے سوادشٹ اور مزیدار پھل فروٹس کے ہرے بھرے اور گھنے سائے دار درختوں کے باغیچے ہیں۔ ان باغیچوں میں میٹھا پانی، پاک و صاف دودھ، بہت ہی اچھا شہد اور شراب کی نہریں بہتی ہیں۔ طرح طرح کے بہترین کھانے اور قسم قسم کے پھل صاف ستھرے اور چمکدار برتنوں میں تیار کر کے رکھے ہیں۔ ہائی کوالٹی کے ریشمی ڈریس اور ستاروں سے بڑھ کر چمکتے اور جگمگاتے ہوئے سونے، چاندی، موتی اور جواہرات کے زیورات، اونچے تخت، اس کے اوپر چمکدار مخمل اور گدے بچھے ہوئے ہیں۔ ایسو آرام کے لیے دنیا کی عورتوں اور جنت کی حوریں ہیں جو بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت ہیں۔ خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے چاروں طرف ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ اتنا سمجھ لیجئے کہ جنت میں ہر طرح کی بہت ساری راحتیں اور نعمتیں تیار ہیں۔ جنت کی ہر نعمت اتنی انمول اور اس طرح بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی کے آنکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی دل نے اس کے بارے میں سوچا ہوگا۔ جنتی لوگ بغیر کسی رکاوٹ کے ان ساری نعمتوں اور لذتوں سے سکون حاصل کریں گے۔ اور ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ کوئی مریض ہوگا، نہ بڑھاپا اور نہ موت ہوگی۔ جنتی ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہیں گے۔ اہل جنت خوب کھائیں گے، مگر ان کو نہ پیشاب آئے گا اور نہ ہی پاخانہ کی ضرورت ہوگی۔ نہ وہ تھوکیں گے، نہ ان کی ناک بہے گی، بس ایک ڈکار آئے گی اور مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا اور کھانا پینا ہجم ہو جائے گا۔ جنتی ہر قسم کے فکر سے آزاد اور ہر طرح کے دکھ اور مصیبت سے دور رہیں گے۔ ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت ہے کہاں پر؟ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت الماوا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جنت کی چھت عرش پر ہے۔ جنت کتنے قسم کا ہے؟ جنتوں کی تعداد 8 ہے، جن کے نام یہ ہیں: دار الجلال، دار القرار، دار السلام، جنت العدن، جنت الماوا، جنت الخلد، جنت الفردوس، جنت النعیم۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے بیچ 100 سال کا لمبا راستہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جنتی لوگ جنت کے اوپری درجوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ زمین سے پورب یا پشچم میں چمکنے والے تاروں کو دیکھتے ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت کے گیٹ اتنے بڑے ہیں کہ اس کے دونوں چوکھٹ کے بیچ 40 سال کا راستہ ہے، مگر جب جنتی لوگ داخل ہونے لگیں گے تو ان گیٹوں پر زیادہ بھیڑ ہونے کی وجہ سے چھوٹی لگنے لگے گی۔ جنت کے باغوں کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ 70,000 ایسے باغات دیکھے گا کہ ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے اور ہر درخت پر 70,000 پتے ہوں گے اور ہر پتوں پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر پتے کی چوڑائی پورب سے پشچم تک کے برابر ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کے تمام درختوں کی ٹہنیاں سونے کے ہیں۔ جنت کے محلوں میں 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی ہے۔ اس کا گارا بہت ہی خوشبودار مسک ہے اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں اور اس کی دھول جعفران ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ کچھ محل نور کی اور کچھ لال یاقوت کی، جو کہ ایک قیمتی پتھر ہے، اور کچھ جمرد کی ہیں۔ جنت کی نہریں اور حوض کوثر۔ جنت میں میٹھا پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں بہتی ہیں۔ جب جنتی پانی کی نہر میں سے پئیں گے تو انہیں ایسی زندگی ملے گی
کہ پھر ان کو دوبارہ موت نہیں آئے گی، اور جب دودھ کی نہر میں سے دودھ پئیں گے تو ان کے بدن میں ایسی طاقت پیدا ہوگی کہ پھر کمزوری نہ ہوگی، اور جب شہد کی نہر میں سے پی لیں گے تو انہیں ایسی صحت اور تندرستی مل جائے گی کہ دوبارہ وہ بیمار نہ ہوں گے، اور جب شراب کی نہر میں سے پئیں گے تو انہیں ایسی خوشی حاصل ہوگی کہ دوبارہ کبھی غمگین نہ ہوں گے۔ میرے دوستو، یہ چاروں نہریں ایک حوض میں گر رہی ہیں جس کا نام حوض کوثر ہے۔ سبحان اللہ، یہی حوض حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ حوض کوثر ہے جو ابھی جنت کے اندر ہے، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا، جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حوض سے اپنے امت کو پلائیں گے۔ ان چاروں نہروں کے علاوہ جنت میں دوسرے چشمے ہیں جس کے نام یہ ہیں: کافور، جنجیل، سلسبیل، رحیق، تسنیم۔ ہر جنتی چاہے وہ بچپن میں مرا ہو یا بوڑھا ہو کر وفات پائی ہو، ہمیشہ جنت میں اس کی عمر 30 سال کی ہوگی، نہ اس سے کبھی زیادہ بڑھے گی اور نہ کبھی کم ہوگی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح جوان ہوتے ہوئے آرام اور راحت کی زندگی بسر کرتا رہے گا۔ جنتیوں کی بیویاں اور خدام، چھوٹے درجے کے جنتی کو 80,000 خادم اور 72 بیویاں ملیں گی، اور اس کے لیے موتی اور یاقوت کا اتنا لمبا چوڑا خیمہ گاڑا جائے گا جتنا کہ جابیہ سنا کے 2 شہروں کے بیچ فاصلہ ہے۔ جنت میں حوروں کا جلسہ ہوگا جس میں حوریں اس مضمون کا گانا سنائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی فنا نہ ہوں گے، ہم چین میں رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی غمگین نہیں ہوں گے، ہم خوش رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی ناراض نہ ہوا کریں گی۔ مبارک بات ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے ہوں اور ہم ان کے لیے ہوں۔ ہر جمعہ کے دن جنت میں ایک بازار لگا کرے گا، اس میں اتری ہوا ہوگی جو جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر لگے گی تو ان کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہوگا، وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، اور جب وہ بازار سے پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ تم تو خدا کی قسم حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو، تو یہ لوگ کہیں گے ہمارے پیچھے تم لوگوں کا حسن و جمال بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے جنت کے لوگوں، ابھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک اور وعدہ باقی ہے۔ پھر ایک دم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پردے کا دور فرما دے گا اور جنتی لوگ اللہ پاک کا دیدار کر لیں گے۔ سبحان اللہ، جنتیوں کو اس سے زیادہ جنت کی کوئی نعمت پیاری نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں تمام نعمتوں سے بڑھ کر اور ایک خوبصورت نعمت ہے۔ میرے دوستو، اس طرح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 14ویں کی رات کی چاند کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، تم لوگ بہت جلد قیامت کے دن اپنے رب جلجلال کو دیکھو گے، یعنی جس طرح چاند کو دیکھنے میں کوئی کسی کے لیے پردہ یعنی آڑ نہیں بنتا، بالکل اسی طرح تم لوگ اپنے رب جلجلال کو دیکھو گے۔ تو اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر اور نماز عصر کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو معاف فرماتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر ضرور کریں۔ تو میرے دوستو، ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔